مولا فرماتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھ. یہ جو ویسٹرن سوسائٹی پہ مرنے والے لوگ جو اپنا دین و ایمان بیچ کے ویسٹرن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو انسانیت نہیں گرا، حیوانیت کے مقام سے بھی گرا دیا ہے. پورے اینیملز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی لائف سٹائل اور زندگی پڑھ کے دیکھیں، آج تک آپ کو نظر آیا کوئی کتا کتے سے شادی کرے؟ لیکن آئیے میں دکھاتا ہوں، انگریزوں میں مرد مرد سے شادی کر رہا ہے. یہی ہے جب در حسین اور اسلام سے بندہ دور ہوتا ہے، حیوان نہیں، حیوان سے گر جاتا ہے. قیامت کے دن یہ کتا بولے گا خدا یہ مجھ سے گیا گزرا تھا. کتے کبھی کتوں سے جنسی تعلق نہیں بناتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. کبھی خدا کہتا ہے یہ گدھے جیسا، گدھے سے گزرا، حیوان بلکہ حیوان سے بدتر. کیونکہ جب یہ بھول جاتا ہے میرے کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ مسجد میں گناہ کرے گا، امام بارگاہ میں گناہ کرے گا، مدرسے میں گناہ کرے گا، روڈ پہ گناہ کرے گا، حیوان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا. کچھ پتا نہیں میں ہوں کیا، میں دنیا میں آیا کیوں. اللہ جب حد و حدود بناتا ہے تو تجھے سکھاتا ہے تو سمجھ دنیا میں کس عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. تو آج تک کوئی حیوان سے، میل حیوان سے رابطہ نہیں بناتا. آج سوسائٹی کا یہ انحطاط ہے، یہ تنزلی ہے. ہمیں مال نظر آتا ہے، ہمیں چمک نظر آتی ہے، ہمیں لگژری لائف سٹائل نظر آتا ہے، ہمیں ان کے گھر نظر آتے ہیں. مولانا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ اسکولوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو. میں ان کی میٹرو ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اب ٹرین میں عورت کے ساتھ علیاذ باللہ گناہ میں لگی ہوئی ہے. روڈوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ اسکول میں پڑھے گا، مسلم بچہ، لیکن کہاں جائے گا؟ سرکاری اسکول میں پڑھے گا نا. پھر بھی سلام اہل سنت کو. انگلینڈ میں انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں، ہمارے شیعوں کا کوئی اسکول ہی نہیں. اپنی سوسائٹیز میں نہیں رہتے. بچہ اسکول میں جائے، ایک بچہ بیچارہ مسلمان کا حلال زادہ، 30 بچے اس کے ساتھ حرام زادے پیدا ہوئے. کہتے ہیں مولانا بیٹی میری 6 سال کی ہے، 6 سال کی لڑکی میری بیٹی کو بولتی ہے تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں. 6 سال کے بچے کو اب کیا مینٹلٹی بنے گی، کیا ذہنیت ہوگی. تباہ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اتنی بڑی امانت خدا یہ معصوم بچہ قیامت میں یہی یوم یفر المرء من اخیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اولاد سے بھاگے گا، گریبان پکڑے گا اپنے باپ کا کہ تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ، تو نے بتایا کیوں نہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، لگژری لائف بنانا، ڈالر اور پاؤنڈز جمع کرنا. کیونکہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہاں تک یہ بولے مولانا میں شادی کرتا ہوں، حیوان بھی کرتے ہیں. میں بچوں کے لیے کماتا ہوں، حیوان بھی محنت کرتا ہے. یہ بولے نہیں میرے اندر غیرت ہے، مرغے میں غیرت ہے. خاتون یہ بولے نہیں میرے اندر حیا ہے، مولا فرماتے ہیں مرغے سے غیرت سیکھ. غیرت مطلب جب اس کی مرغی کے پاس کوئی اور مرغا آتا ہے وہ غیرت میں آ جاتا ہے. کہ بے غیرت نہ بننا، تجھے غیرت ہی نہ آئے تیری بیوی نامحرموں سے باتیں کرے. مردوں کے آفس میں کام کرتی رہے صبح سے شام تک، کوئی مسئلہ نہیں. مولانا حجاب میں جاتی ہے، باتیں تو کرتی ہے نا. اسلام نے دائرہ بنایا، خواتین وہاں کام کرے جہاں خواتین ہو. ان کا سرکل معلوم ہونا چاہیے. شریعت کلیئر ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے. تو حیوان بننا چاہتا ہے تو بن جا. مرد اگر بیمار ہو مرد ڈاکٹر کو دکھائے، عورت اگر بیمار ہو عورت ڈاکٹر کو دکھائے. کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں بیٹیوں کو بھیجو، بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ. کیوں؟ ظاہر ہے خواتین بیمار ہوگی، گائنی ڈاکٹر چاہیے نا. بچہ پیدا ہوگا کون کرے گا؟ خاتون چاہیے نا. تو ان شعبوں میں بیٹیوں کو بھیجنا عبادت ہے، ایک مقصد لے کر جائے کہ میں کیا کروں گی. ظاہر با حجاب خواتین. ہم سوسائٹیز بنا دیتے ہیں، مولانا انچولی شیعہ سوسائٹی، رضویہ شیعہ. بھائی سوسائٹی نہیں بنائی، تم نے بلڈنگز بنائی ہیں. شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ سوسائٹی میں جب جا کے میں گھر لوں، میری عورت میری بیوی کا حیا بچے، عفت بچے. اس سوسائٹی میں ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ بچے الگ بچیاں الگ پڑھیں. اس سوسائٹی میں ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر، عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹر ہونی چاہیے نا. یہ نظام امام زمانہ ہے نا. فیسیلیٹیٹ کرو نا امام زمانہ کے نظام کو. بیٹے کی شادی نہیں کرواتا مولانا بیٹا گناہ میں. بھائی تم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اسے. ایک آدمی کو بھوک لگی، تم کھانا نہیں دے رہے، اوپر سے بولے روزہ رکھتے جاؤ. جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کرو وہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ نے سمپل فارمولے، سمپل طریقے بتائیں. تو سوچے گا نہیں، ہدایت نہیں ملے گی. فرمایا 3 چیزیں کوے سے سیکھ. مولا کون سی؟ کہ صبح سویرے گھر سے نکلنا، رزق کی تلاش میں نکل. یہ جمع علی والا نہیں ہو سکتا جو شام تک سوتا رہے. کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو سمجھ آتا ہے. رات کو تو ٹی وی دیکھے، صبح تو سوتا رہے اور کھڑے ہو جائے مصلی پہ. اللہ اکبر. کہ لعنت ہے تیری نماز پہ. تو نے ہدف خلقت کو تباہ کر دیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. محنت کر، کام کرنا آر نہیں ہے. آج یہ مولانا جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے. ایم بی اے کیا، ایم کام کیا، جاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فکر غلط ہے. اس نے پہلے سوچا ہوا ہے کہ مجھے کون سی جاب چاہیے، اب وہ نہیں ملتی تب تک جاب نہیں کرتا. مکتب علی میں کام کرنا آر نہیں ہے. مکتب علی ہے کوئی بھی کام ہو پر حلال ہو.
یہ سوچ علی بن ابی طالب کی. آج معاشرہ تقسیم ہو گیا نا. ایک وہ باپ جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے, مفاخرہ کرتا ہے, 10 لوگوں کو بتاتا ہے مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, اور وہ بیچارہ شرم سے کہتا ہے میرے بیٹے کی چھوٹی سی دکان ہے, میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے. کیوں شرم کھاتا ہے تو یہ بات کہنے میں؟ میں سمے تمار ریڑھی لگاتا تھا, کھجوریں بیچتا تھا. جب اسے کام پڑتا تھا تو علی اسی ریڑھی پہ بیٹھ کے میسم کی کھجوریں بیچتے تھے. علی کو شرم نہیں آتی تھی, فخر کرتے تھے میسم رزق حلال کما رہا ہے. ایک مومن 40 شب جمعہ دعا کرتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. امام فرماتے ہیں, اس کو اشارہ ہوتا ہے فلاں بازار میں جانا, ایک موچی ہے, وہاں جانا تجھے امام زمانہ کی ملاقات ہوگی. کہتا اس موچی, بوڑھا موچی تھا, لوگوں کے جوتے بناتا تھا, وہاں میں کھڑا ہو گیا. لمبا واقعہ ہے, بلاخص وہیں پہ اس کے امام کی زیارت ہوئی. پریشان ہوا, امام موچی کے پاس آ رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے تو ڈاکٹر ہے, تو انجینئر ہے, تو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے. چھوٹا سا سرمایہ بنا, دکان کھول دے, کام کر, اللہ ترقی دے گا. یہ جتنے کروڑ پتی ہیں اسی طرح امیر بنے, محنت کر کے. ان کے بیک گراؤنڈ اور قصے پڑھو گے, محنت کی, اللہ پھر برکت. لیس الانسان الا ما سعى, تو کوشش نہ کرے. مولانا میں 50 سال کا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا ہوں, صبح سے شام تک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے. بھائی اسلام میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں. جب تک اہل بیت زندہ تھے وہ کام کرتے تھے, جب تک ٹانگوں میں طاقت تھی وہ کام کرتے تھے. مقصد حیات